یہ جو لفظ ہے ایگزسٹنگ ارجنٹ میٹر کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں کہ یہ بھی بڑا کی ورڈ ہے ایک جگہ. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ٹینیور کے ساتھ جو کوئنسائڈ کر رہا ہے، پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی پھر بڑھ رہی ہے. کچھ عرصے پہلے پاکستان فوج نے بھی بیان دیا تھا کہ افغانستان اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کر رہا دوحہ ایگریمنٹ والی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہوں گے کہ وہ ایمرجنسی میجرز لے، جس میں تو شاید آپ کو ٹرانسفر پوسٹنگز بھی کرنی پڑیں. وہی لوگ دوبارہ آ کر کیا کر لیں گے، ادھر کیا اکھاڑ لیں گے. آپ نے بہت کنٹروورشل ٹاپک ٹچ کیا ہے. السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. آج کل جناب ہر شخص یہ بات کر رہا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے والا ہے، اور کون آئے گا کیئر ٹیکر میں؟ پرائم منسٹر. مجھے فرق نہیں پڑتا کون آئے گا. میرے لیے یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس کے اختیارات کیا ہوں گے. اس وقت ہمارے جو حالات ہیں ملک کے، وہ کن دشواریوں کا سامنا ہے اس کو، اور خدا نہ کرے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ایسی سچویشن کا سامنا پاکستان کو اللہ نہ کرے کرنا پڑ جائے جس کی وجہ سے وہ اقدام جو اس وقت کسی بھی حکومت کو اٹھا لینے چاہیے وہ صرف اس لیے نہ اٹھا سکے کیونکہ وہ اختیار اس سے لے لیا گیا، اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ میری فکر کی وجہ زیادہ یہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کا تعارف اپنے مہمان سے کرائیں، میں آرٹیکل 203 شق نمبر 2 آپ کو سنائی دیتی ہوں، جو یہ پرووائڈ کرتی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو تمام ایکشنز اور ڈیسیشنز لینے کا اختیار ہے، ورڈ کوٹ ان کوٹ، ایگزسٹنگ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل پروجیکٹس، agreements or projects already initiated under Public Private Partnership Authority Act 2012. کی ورڈ کیا ہے؟ ایگزسٹنگ، یعنی جو چل رہے ہیں، جو آلریڈی یہ حکومت انٹر کر چکی ہے، یہ سے پچھلی حکومتیں. اس بات کو ذہن میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اب آئیے ہم آپ کا تعارف اپنے مہمان سے کراتے ہیں اور ان کی رائے ان تمام معاملات اور اس سے جڑے ہوئے معاملات سے پتہ کرتے ہیں. السلام علیکم شہاب جعفری صاحب. السلام علیکم جی، شکریہ. پچھلی دفعہ آپ کا بہت تفصیل سے تعارف ہوا. مختصراً شہاب صاحب اس وقت بزنس ریکارڈر سے منسلک ہیں، پہلے بہت عرصے خلیج ٹائم سے منسلک رہے، اور یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ ٹیکر گورنمنٹ، یہ لاز سے ریلیٹڈ اور IMF اینڈ اکنامکس، اس کے یہ بادشاہ ہیں اگر میں کہوں. یہ بتائیے شہاب صاحب، یہ جو لفظ ہے کہ ایگزسٹنگ اور ارجنٹ میٹر کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں، کہ یہ بھی بڑا کی ورڈ ہے ایک جگہ. کیا سمجھیں اس سے ہم؟ سب سے پہلے تو شکریہ جی فار دا ویری کائنڈ انٹروڈکشن. ایگزسٹنگ کا جو ہے، میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ لگا تھا کہ جو IMF کے ساتھ پروگرام چل رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی نکلیں، خاص طور پہ ان کے جو مذاکرات ہوئے اپنے allies کے ساتھ، اس میں لگا کہ کچھ اور مقصد بھی ہے اس کا. فار ایگزامپل انہوں نے پیپلز پارٹی کے سیویئر آبجیکشن پہ ایک اور شق ریموو کی تھی اس میں، جو کہ تھی کہ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز بھی کرا سکتی ہے. جی بالکل، گورنمنٹ پھر وہ تو ہٹا دیا گیا، وہ بعد میں ہٹا دیا گیا، لیکن وہ پہلے انہوں نے ڈالا تھا، جس کا مطلب، جس سے پھر یہ سمجھ میں آیا کہ کچھ اور اس کا مقصد ہے، صرف IMF کا پروگرام نہیں ہے. جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے، سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ جس وقت میں یہ آ رہی ہے وہ پاکستان کے لیے بہت نازک ہے. 3 فرنٹس پہ بہت نازک ہے. سب سے پہلے تو IMF کا پروگرام چل رہا ہے. یاد رہے کہ یہ بالکل ایک نک آف ٹائم میں ایک نیا پروگرام ملا تھا، جب پچھلا والا آپ کا فیل ہو گیا تھا، پورا نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF کے جو اب پروگرامز آتے ہیں، کیونکہ ہماری تاریخ میں ہم نے کبھی اپنا پروگرام کمپلیٹ ہی نہیں کیا ان کے ساتھ ایک کے علاوہ، اب وہ اپ فرنٹ کنڈیشنز رکھتی ہے. پہلے آپ کنڈیشنز میٹ کریں، پھر ہم اپنے پیسے نکالیں گے. اور 2-3 دفعہ ایسا ہوا اسی گورنمنٹ کے ٹینیور میں، پچھلی میں بھی، کہ جب آپ نے ان کی کنڈیشنز میٹ کر بھی لی، انہوں نے پھر بھی اگلا ٹرانچ نہیں ریلیز کیا، وہ اور مانگتے رہے، جس کا مطلب ہے کہ مستقل کنٹینیوسلی. اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک ایگزسٹنگ پروگرام تو چل رہا ہے، جس میں آپ نے کافی کچھ اگری کیا ہوا ہے، جو سارا ہمیں نہیں بتا ابھی تک، وہ بھی حکومت کو پتہ ہے، انہوں نے سارا ڈائیورج نہیں کیا. تو اگر پچھلے پروگرام کی طرح، جو کہ ابھی کچھ ماہ پہلے ختم ہوا ہے، ان کی ڈیمانڈز بڑھ گئیں اور وہ ڈیمانڈز بہت سیریس ہوئیں، تو کیا یہ ایگزسٹنگ اور بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل والی جو انہوں نے لینگویج یوز کی ہے، کیا یہ اس کو کور کر پائے گا؟
اور اگر کرتا بھی ہے تو کیا وہ اگر مگر وہ ایگزسٹنگ کو کرتا ہے نا, وہ یہ نہیں ان کو اجازت دے رہا کہ کوئی نئی چیز میں انٹر کر سکے. ایگزیکٹلی اگر وہ پروگرام ایگزسٹنگ ہے لیکن اگر اس میں وہ کنڈیشن نیو رکھ دیں تو پھر کیا وہ اس کے ریل میں آئے گا یا نہیں آئے گا. ایک بات کیونکہ وہ کہیں گے, فار ایگزامپل کل یا پرسوں آپ نے انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھایا, لیکن اگر آپ اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کا ٹیکسٹ پڑھیں تو اس میں انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا ہوا ہے ٹائٹ مانیٹری پالیسی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے ساتھ. آپ نے وہ نہیں کیا. پچھلی دفعہ جو آپ نے بڑھایا تھا فارمل میٹنگ پہ نہیں بڑھایا تھا, رات کے 12 بجے بڑھایا تھا جب شہباز شریف صاحب ان کی پریزیڈنٹ سے ملے تھے IMF کی. تو اب جب ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ کی آئے گی تو پھر آپ کی پہلی اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کی میٹنگ ہے ان کے ساتھ. اگر وہ آبجیکشن ریز کریں گے تو کتنی امپاورڈ گورنمنٹ ہے, کوئی ہمیں یہ بھی بتا دے پلیز. ایک اور خطرہ جو ہے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ٹینیور کے ساتھ جو کوئنسائڈ کر رہا ہے, پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی پھر بڑھ رہی ہے. آج اخبار میں تھا بھی کہ زوب سے جو اٹیک ہوا ہے وہ, جی ہاں. اب ہمارے پولیٹیشینز یہ لڑائی کر رہے ہیں کہ جی وہ TTP نہیں تھے, داعش تھے. میں ایک پاکستانی ہوں, مجھے یہ میٹر کرتا ہے کہ افغان نیشنلز وہ جس مرضی جماعت دہشت گرد جماعت سے منسلک ہوں, وہ بارڈر کراس کر کے آ کے یہاں پہ بم پھاڑ رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. صحیح. بلاول بھٹو صاحب نے کل فارن منسٹر نے کہا کہ اگر افغانستان اس کے ایکشن نہیں لے گا تو دین وی مائٹ ہیو ٹو. کچھ عرصے پہلے پاکستان فوج نے بھی بیان دیا تھا کہ افغانستان اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کر رہا دوحہ ایگریمنٹ والی. ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ افغانستان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. اب افغانستان اس کا جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ بہت سیویئر رپلائی دے گا. لیکن اگر میں افغانی ہوتی یا میں ادھر کسی پوزیشن میں ہوتی افغانستان کی سائڈ سے, میں انتظار کرتی آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے, اس سے پہلے میں آپ پہ کاری وار کروں, کیونکہ آپ کی حکومت تو امپاورڈ ہی نہیں ہے بہت لیولز پہ مجھے رسپونڈ کرنے کے لیے. خاص طور پہ اگر آپ ان تنظیموں کو کنٹرول کر رہی ہیں جو پاکستان میں یہ اٹیکس کر رہے ہیں, تو آپ اس وقت کے لیے ویٹ کریں گے جب آپ پاکستان ویک ہوگا. بالکل. اب وہ ویک کریں گے تو ڈپلومیٹک اوفینسو بھی اگر ان کا آ رہا ہے کابل سے, فارمل چینل سے, تو کیا آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان سے یہ کہے گا جی ہم آپ سے 3 مہینے بعد بات کریں گے بیکاز وی ناٹ امپاورڈ ٹو. بالکل. اگر فرکشن بڑھے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بارڈر ایریز پہ کس طرح سے بڑھتی ہے, وہ آپ کی بارڈر فینس توڑ دیتے ہیں, وہ وہاں سے ٹیررسٹ کو بھیج دیتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے. تیسرا ایک اور ایمرجنسی سچویشن ہے. پاکستان از ایکسپیکٹنگ فلڈز لائک لاسٹ ایئرز. پچھلے سال کے فلڈ میں آلریڈی ریڈنگ اباؤٹ اٹ ان دی پیپرز کے دریا کا جو ہے لیول وہ بڑھ رہا ہے. ایوری بڈی نوز اٹس کمنگ. ہاں. اینڈ ایوری بڈی نوز کہ پچھلے سال جب ہوا تھا تو اس نے بیڑا غرق کر دیا تھا اکانومی کا. پچھلے سال 2 ہوئے تھے, ایک تو وہ جو انفورسین آیا پہلے, پھر جو ان کا روٹین میں آتا ہے. ایک تو جو ہر سال کا ہوتا ہے وہ بھی آیا, اور ایک آیا جو اس کا آپ کو نہیں توقع تھی, اور وہ بہت زیادہ سیویئر تھا. اور اس میں ابھی تک جو رپورٹیں آئی ہیں, جو وہاں لوگ گئے ہیں یا جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ابھی بھی پانی لوگوں کے گھروں کے اندر ہے, ان کی بنیادیں گھر کی پانی میں ہے, کیچڑ جوہڑ بن گیا ہے, ان کی کلٹیویبل لینڈ ابھی تک نہیں نکلی ہے ادھر سے. ابھی تو بنیادوں کی بات کریں نا, ہم پہ 6 مہینے سے زیادہ وہاں پہ پانی اتنا تھا کہ لوگ واپس نہیں جا سکے تھے اپنے علاقوں میں فار مور دین 6 months. تو ایک اور کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہوں گے کہ وہ ایمرجنسی میجرز لے, جس میں تو شاید آپ کو ٹرانسفر پوسٹنگز بھی کرنی پڑیں. وہ تو نہیں ہے ان کے پاس اختیارات, وہ تو آپ کے پاس اب نہیں ہے. اس سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے کیوں ایسا کیا. نمبر 1 تو سب سے پہلے تو ایک بڑے آکورڈ ٹائم پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے, لیکن نمبر 2 یہ جو امینڈمنٹس کرنا چاہ رہے تھے اس سے یہ اس میں سے تھوڑی سی بو آ رہی تھی کہ کچھ اور چاہ رہے ہیں, اور وہ کنفرم ہو گیا. آپ کو پتہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو میں 1-2 دن پہلے کہا ہے, پہلے ان کی پوزیشن ڈفرینٹ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن پچھلے 2017 کے سینسس پہ ہوگا. اب انہوں نے ایک دم سے کہہ دیا کہ جی یہ لیٹسٹ سینسس پہ ہوگا. لیٹسٹ سینسس پہ الیکشن ہونا ممکن ہی نہیں ہے. نمبر 1 تو جی ایک پارٹی چاہتی ہے, ایک پارٹی نہیں چاہتی اس کو, وہ لڑیں گے بھی جب بھی کاؤنسل. نہیں, اور پھر اس میں لیگیلٹیز بڑی انوالوڈ ہے نا. آپ نے نئے سینسس پہ تو بھی بہت کام کرنا ہے, اور پہلے تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ 2017 کے سینسس پہ ہو رہا ہے. اب ایک دم اس وقت آ کے بات سے پلٹ گئے. حکومت جانے میں جب کچھ دن رہ گئے ہیں, ہاں, تب انہوں نے یہ بم پھینکا ہے. جی ہاں. اگر یہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں کیا, سب سے پہلے میں بھی پاکستانی ہوں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ نے کیوں نہیں ایسا کیا. لیکن اس سینسس پہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ایک تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جب یہ جائے گا, جہاں پہ چاروں صوبوں کے سارے صوبوں کے چیف منسٹرز ہوتے ہیں, وہاں پہ لڑیں گے یہ لوگ. سندھ والے اعتراض کریں گے. مراد علی شاہ صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نہیں منظوری ہے. اس کے علاوہ یہ جب جائے گا, اور فرض کریں کہ ہو گیا, آپ نے وہ کلیئر کر بھی لیا, لیکن جب نئی ڈیلیمینیشنز ہوتی ہیں دین اٹ ہیز ٹو بی پاس تھرو لیجسلیشن. وہ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ PTI کے ریزگنیشنز کے بعد پارلیمنٹ میں نمبرز ہی نہیں ہیں پورے, تو آپ لیجسلیٹ کیسے کریں گے. شہباز شریف صاحب سے جب اس انٹرویو میں پوچھا گیا کہ جی اس سے تو الیکشنز لیٹ نہیں ہو جائیں گے, تو انہوں نے صرف ایک جواب دیا, انہوں نے کہا جی الیکشنز ٹائم پہ کرانا تو ECP کی ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن کی. ہاں, وہ تو ویسے ان کو دیتی گئی ہے نا. لیکن الیکشن کمیشن نے بھی آن ریکارڈ کہا ہوا ہے کہ اس نئی سینسس پہ الیکشن وقت پہ نہیں ہو سکتا. تو پھر پرائم منسٹر نے کیا سوچ کے کہا کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں ادھر.
مجھے اتنی ہائپ جو ہے نا کہ الیکشن وقت سے ہو, مجھے تو وہ بھی سمجھ نہیں آتی. آئی ایم سوری اف آئی ساؤنڈ میڈ, مگر جو الیکشنز ہوں گے اور اگر وداؤٹ ریفارمز, بغیر طریقوں کے کہ ان ہاؤس پارٹی الیکشن نہیں ہو رہا, آپ کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ایک بندہ پچھلے 10 سال سے پارلیمنٹ میں آئے چلا جا رہا ہے, کوئی رکاوٹ ہی نہیں, وہ پھر آ جائے گا, الیکٹیبل آ جائیں گے, وہی طور طریقے اگر چلیں گے. ہم اب اس لیول پہ آ گئے جہاں ہم یہ سب افورڈ نہیں کرتے اپنے ملک کے لیے. جب یہ سب ہو, مطلب وہی لوگ دوبارہ آ کر کیا کر لیں گے, ادھر کیا اکھاڑ لیں گے. آپ نے بہت کنٹروورشل ٹاپک ٹچ کیا ہے. ہاں مگر یہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, ہماری جو ڈیموکریسی پاکستان کی ہے وہ اس طرح کی بن گئی ہے کہ جی اگر فلانا آدمی آ جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا, اگر فلانا آدمی آ گیا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ وہ فلانے آدمی آ بھی چکے ہیں اور ان سے نہیں سنبھالا گیا, کیونکہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ ایسے اب ہو چکے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ اس کو سالو نہیں کر سکتا. درست بات ہے. مثال کے طور پہ ابھی جب آپ کیئر ٹیکرز کی آرگیومنٹ آ رہی ہے تو اس میں ایک آرگیومنٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ جی یہ شاید اس لیے اس کو طویل کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کمپیٹنٹ لوگ لے کر آئیں, ہو آر ناٹ دا ٹپیکل لوگ جو آ کے اس کا ملک کا بیڑا غرق کر کے گئے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کتنے عرصے کے لیے لائیں گے. پاکستان کے مسائل کا حل, خاص طور پہ معاشی مسائل کا حل, ایک بہت لانگ ٹرم ہے. وہ 5 ایئر کی سائیکل والی گورنمنٹ, 5 ایئر کی سائیکل بھی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے, میں تو ایک اپنی جو ذہن میں سوچ آتی ہے انسان اسپیکولیٹو, کیونکہ بہت ساری چیزیں حقائق ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں کہ کیا سوچا جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. لیکن جو ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے مجھے شہاب صاحب کہ دیکھیں نا, جو لوگ اگر سال 2 بھی کچھ کوئی سمت کا تعین کر دے, اتنا ہی شاید سوچو. اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں اب کہ اب وہ سینسس بھی بدل رہا ہے اور یہ ساری باتیں جو ہم اب سن رہے ہیں, تو لیکن تعین کون کرے گا, اس کے لیے پھر لوگ آپ کے پاس بہت ہی درست ہونے چاہیے, اس میں کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ لوگ نہ ہو. جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں مجھے یاد ہے کہا تھا کہ دیکھیے شوگر انڈسٹری لے لیجئے, وہ چاہے جو بھی حکومت آئے, شوگر انڈسٹری از آلویز ان پاور, ان کا کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے. مجھے آپ کی بات ادھر رہ گئی میرے. شوگر از ان پاور, ایگریکلچر از ان پاور, تو اگر ہم نے یہی سب لانا ہے نا واپس. دیکھیں آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے. آپ نے کہا کہ سینسس, فار ایگزامپل سینسس کی سمجھ میں آتی بات کہ اگر سینسس آپ کسی پروگریسو بات کے لیے اس وقت لے کے آتے ہیں, لیکن سینسس کا ٹاپک انہوں نے اس وقت اس لیے چھیڑا ہے کہ الیکشن جو لگ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے پرولونگ ہو جائے, ورنہ تو یہ سینسس کی بات پہلے بھی کر سکتے تھے, اس پہ تھوڑی سی اس کو سپیڈ ٹریک کر سکتے تھے کہ جی نئے سینسس پہ الیکشن ہونا ہے, ہونا کیسے چاہیے. انہوں نے آخری ہفتوں میں آ کے 2 ہفتوں میں آ کے کہا جی اب اس پہ ہوگا. تو سینسس تو اس لیے یہ لے کر آئے بیچ میں تاکہ کنٹروورسی ہو, یہ کسی چیز کی بہتری کرنے کے لیے نہیں لے کر آئے. تو اگین اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں اس کو پرولونگ کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے جی, کانسٹیٹیوشنل ایک ریکوائرمنٹ ہے جو کہ ایک یونیک ریکوائرمنٹ ہماری, کوئی کسی ملک کا نہیں سنیں گے کہ جی وہ ان کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. لیکن پتہ ہے کیا اس میں مجھے یہ لگتا ہے شہاب صاحب کہ جب ہم لوگ آپس میں پولیٹیشنز کو نہیں ٹرسٹ کرتے, ہم پولیٹیشنز کو نہیں کرتے, میں تو اکثر ان کو بیشتر کو نہیں کروں گی میں, کیونکہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی دیکھیں, پولیٹیشن کو چھوڑیں, ہر بندہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتا ہے, ہر فیلڈ میں کرے گا, ہر جگہ کرے گا. ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں پولیٹیشنز کو اس لیے نہیں ٹرسٹ کرتے ہیں, دے گیٹ اوے ود اٹ, کیونکہ ہمارا الیکشن کمیشن بہت کمزور کر دیا نا. اگر ہمارا الیکشن کمیشن امپاورڈ ہوگا تو جیسے بنگلہ دیش میں انہوں نے پہلے کیئر ٹیکر, شہاب صاحب امپاور لا کرتا ہے. بالکل. تو جب ہمارے لا کے ادارے, ہم آ کے بات کرتے ہیں جی کسی کے لیے تو رات کے 12 بجے بھی کھل جائے گا, جی, اور کوئی لوگ سڑ رہے ہیں جیل میں, ان کی اپیل لگتی ہی نہیں ہے. تو جب اسی لیے تو پھر یہ اس طرح کی شاید شک رکھی گئی کہ بھائی ایک نیوٹرل پارٹی, ایک نیوٹرل لوگ ہوں جس کے رزلٹ کے ان کے انڈر ہو تو لوگ اس کو مانے مختلف پولیٹیکل. جب آپ نے کئی دفعہ تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ ایک تو نیوٹرل سیٹ اپ نہیں بنتا, وہ اسی طرح بنتا جی دبئی میں میٹنگ ہو رہی ہے, لنڈن میں میٹنگ ہو رہی ہے, نہیں جی پنڈی والے بتائیں گے. اگر ایسے ہی ہونا ہے تو پھر آپ اتنا بڑا کیوں ایک ایکسرسائز رکھتے ہیں. اور جب یہ نیوٹرل سو کالڈ سیٹ اپس آتے ہیں تب بھی ان میں بڑی وہ نکلتی ہیں ریگولیرٹیز کی. ایک صاحب تھے جو پرائم منسٹر بنے, انہوں نے کتنے سارے پرمٹس نکلوا لیے اپنے جاننے والوں کے لیے وغیرہ. تو وہ پرابلمس رہتی ہیں. بے شک جو ہمارے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے انہوں نے بہت نیک نیتی سے اس کا پروویژن رکھا ہوگا کہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ آئے, مگر ہم لوگ مس یوز کرتے ہیں نا ہر چیز کو. لیکن جب وہ نہیں کام کر رہا, بنگلہ دیش نے فار ایگزامپل یہ کیا تھا, جب وہ نہیں چلا تو انہوں نے اس کو کانسٹیٹیوشن سے ہٹا دیا. بٹ سی the problem with us is I think that اتنے زیادہ ایشوز ود ان ایشوز ہیں. ہم تو ویسے اگر کسی کی پارٹی اور وہ کوئی الیکشن کرا لیں تو ویسے اب تو مانے ہی نا,
ہم تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا نہیں مانتے ویسے, ادھر دھاندلی ہو گئی, ادھر یہ ہو گیا, یہی سب ہم کرتے رہتے ہیں, سب پارٹیاں کرتی ہیں. ہمارے یہاں تو جو اگر نہ ہو ابھی تو سوچیں یہ لوگ کیا غضب ڈھائیں گے. اگر آپ کا الیکشن کمیشن اسٹرانگ ہوگا, جس طرح ہمارے دونوں طرف انڈیا میں بھی بنگلہ دیش میں الیکشنز ہوتے ہیں نا, اور ایک انکمبنٹ ہی اس کو اینڈ میں سی کرتا ہے. ہاں ان کے پاورز ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن ان کو بہت سختی سے مانیٹر کرتا ہے اور پھر وہ الیکشن کرواتا ہے. یا تو آپ کے کیئر ٹیکر سے کچھ بہتر ہو رہا ہو, لیکن پاکستان میں ابھی اگین کمنگ بیک ٹو دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ, پرابلم یہ ہے کہ آپ کے مسائل اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے. اور ہمارے انسٹیٹیوشنز کمزور کر دیے گئے ہیں, ہر ادارہ, انڈیویجولس مضبوط ہو گئے. بالکل, ابھی بھی انڈیویجولس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. ابھی آپ شام کو اگر ٹی وی پروگرامز دیکھیں, پوری قوم یہ دیکھے جی فلانا پرائم منسٹر بنے گا, فلانا یہ بنے گا, یہ ساری ڈبیٹ ہے. ابھی بھی تو وہی انڈیویجولس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جی میرے فیور کا آدمی ہے, اس کے فیور کا آدمی ہے. تو ہمارے ساتھ تو ڈرامہ ہو رہا ہے. ہمارے ایشوز بہت سیویئر ہیں. پاکستان کا انفلیشن لیول ہسٹورک ہائی پہ ہے, پاکستان کا انمپلائمنٹ لیول ہسٹورک ہائی پہ ہے, پاکستان کی پاپولیشن 5th لارجسٹ ان دا ورلڈ ہے, پاکستان کا پاورٹی ریٹ 8th ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے, پاکستان کا الٹریسی ریٹ 7th یا 8th ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے. تو جب ان کو آپ نوکریاں بھی نہیں دیں گے, کھانا بھی مہنگا کر دیں گے, اور اتنے سارے ہیں, اور آپ کی پرائیورٹی یہ ہے کہ جی اس سینسس پہ ہم یہ کریں تاکہ فلانا آدمی لنڈن میں ڈیسائیڈ کر کے بتائے کہ جی کیئر ٹیکر کون بنے گا تاکہ کسی کو وہ مل جائے, تو اب وہ لمٹ آ گئی کہ اس طرح سے آپ نہیں چلا سکتے. ابھی بھی آپ کو IMF کے پروگرام میں, یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ اسی لیے جس طریقے سے ہم پارٹیاں اپنی بنا رہے ہیں, یا تو وہ ڈائنیسٹک پارٹیز ہیں یا وہ ہیں بالکل ڈکٹیٹرشپ MQM کلٹ بیسڈ, اور اس کو آپ دیکھ لیجئے. تو اس صورت میں یہ نہیں چل سکتا. ہم اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ ایک پاکستانی ہے, فار ایگزامپل IMF سے جو آپ کی میٹنگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہماری اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو تھی, ابھی تو ہمیں اس کی ڈیٹیلز بھی نہیں پتا. اس کی ڈیٹیلز یہ تھیں کہ آپ اسکرپٹ سے ڈیویٹ نہیں کریں گے, آپ نے اسکرپٹ سے ڈیویٹ کیا, ہم آپ کو ٹرانش نہیں دے رہے, ہم یہ پروگرام ختم کر رہے ہیں. آپ نے $24 ارب دینے اس سال میں اور 77 ارب ڈالر دینے 3 سالوں میں. تو کیا کریں گے آپ؟ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہے گی جی اب 3 مہینے بعد جو گورنمنٹ آئے گی وہی دیکھ لے گی, اس کے بعد آپ کا کرائسس, کوئی تو اسٹیپ لینا ہوگا نا, ڈیسیژن لینا ہوگا, کرائسس آف کانفیڈنس ہوگا, آپ کی کرنسی مزید پلمٹ کرے گی, آپ کی مارکیٹ کریش کرے گی, آپ کی مہنگائی اور بڑھ جائے گی. اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل کم از کم کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے, یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان اختیارات کے ساتھ نہیں ہے. اس کا حل ہے, اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا, سوال تو آپ سے کیا ہے لیکن میں جواب خود ہی دے رہی ہوں, آپ ایگری یا ڈس ایگری کر لیجئے, کہ یا تو آپ اس حکومت کو وہی اختیارات دیں جو ایک الیکٹڈ حکومت کو ہوتے ہیں. تو پھر کیئر ٹیکر کی ضرورت کیا ہوگی؟ ایک نیوٹرل آئے گا, ہوگا وہ کیئر ٹیکر ہی, ود دا پروویژن دیٹ یو ول ہیو الیکشنز آفٹر 3 months اور واٹ ایور, مگر اختیارات ان کو پورے ہونے چاہیے تاکہ کوئی کانٹیجنسی ہو جاتی ہے, کوئی ایمرجنسی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور بالکل درست بات کر رہے ہیں, تو اس میں کم از کم ان کے ہاتھ میں ہو تو اگر ہماری تاریخ آپ دیکھیں نا, تو پھر اگر پورے پاورز کے ساتھ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو پھر ان کے جاننے والے ساری منسٹریز میں آ جائیں گے, ان کے گھر والوں کے پاس سارے پرمٹس آ جائیں گے. میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی اتنی سیویئر پرابلمز ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس وقت یہ جو میٹنگز کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون بنے, اگر یہ رسپانسبل ہیں تو اس وقت ان کو آؤٹ رائٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. 3 point ایمرجنسی. نمبر 1, واٹ ول وی ڈو اباؤٹ دی اکانومی, کیونکہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے باوجود آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. نمبر 2, جس ملک میں ایک تو ٹیررزم ہے, اس کا آپ نے کیا کرنا ہے, اور نمبر 3, آپ کے ملک میں پولیٹیکل انفائٹنگ اتنی ہے کہ جب بم نہیں بھی پھٹ رہے ہوتے تو انویسٹر اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ آپ کے سیاستدان ٹرسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جب یہ جائے گا اور وہ آئے گا تو اس کی پالیسی پلٹ دے گا, وہ اس کی الٹ دے گا, اور ان کو اس بات میں خوشی محسوس ہوتی ہے. آج جو منسٹرز ہیں وہ کل جیل میں چلے جائیں گے, پھر یہ منسٹریز میں آ جائیں گے, پھر یہ جیلوں میں چلے جائیں گے. بہت بہترین آپ نے بات کری ہے شاپ صاحب کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے اور ان کو کیا سٹیپس لینے چاہیے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ہاں ایک پاکستان کے مفاد کو قریب رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں, ان کی آواز یا تو سنائی نہیں دیتی یا سنائی دیتی ہے تو لوگ سننا نہیں چاہتے. خواتین و حضرات, آئی ہوپ آپ کو شہاب جعفری صاحب کی گفتگو بہت پسند آئی ہوگی, کیونکہ ان کی جو ایک چیز مجھے خصوصیت سے بہت پسند ہے وہ یہ کہ یہ کسی ایک طرف کی بات نہیں کرتے, یہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو پاکستان کے لیے بہتر ہوتا ہے, اور یہ بات میرے دل کے بڑے قریب ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ملیں گے. پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں, چینل ضرور سبسکرائب کریں.
خدا حافظ.